فَإِذَا صَحَّتِ الْمِعْدَةُ صَدَرَتِ الْعُرُوقُ بِالصِّحَّةِ، فرمایا کہ اگر تو تمہارا معدہ ٹھیک ہو، اذا صحت المعدہ، اگر معدہ صحیح ہو، آپ کا جو سٹمک ہے وہ ہیلدی ہو، درست ہو، تو کیا ہوگا؟ صدرت العروق بالصحہ، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو رگوں کے اندر جو غذا ہے یہ صحت و عافیت کے ساتھ اپنے اپنے مقام پر پہنچ جائیں گے۔ دیکھو دال کھاؤ گے تو وہ دال نہیں رہتی، دال کے اندر، یہ دال صرف منہ کے باہر دال ہے، اندر دال نہیں ہے۔ گوشت بھی باہر گوشت ہے، اندر گوشت نہیں ہے۔ اندر پھر جو اس کے جو نیوٹریشنل ویلیوز ہیں وہ نظر آتی ہیں، اس میں پروٹین کتنی ہے، کاربوہائیڈریٹ کتنا ہے، اس میں شوگر کتنا ہے، اس میں سٹارچ کتنا ہے، نہیں سمجھے؟ اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر انرجی کتنی ہے، تو وہ انرجی میں چینج ہو جاتی ہے، ساری جو آپ کی جو فوڈ کنزمپشن ہے یہ انرجی میں چینج ہو جاتی ہے، اور اسی کو نیوٹریشن کہتے ہیں۔ تو اب منہ کے اندر جانے سے پہلے دال بھی ہے، چاول بھی ہے، گوشت بھی ہے، انڈا بھی ہے، نہیں سمجھے؟ دنیا جہان نے ککڑ جڑے کھا گئے یہ سارے باہر ہی ہیں، اندر جانے کے بعد یہ کچھ بھی نہیں رہتا، اندر جا کے پھر نیوٹریشن ویلیو کا آغاز ہوتا ہے، اندر جا کے پھر یہ وہ نہیں رہتی، اندر پھر اس کے اندر جو کچھ اللہ نے نیوٹریشن رکھی ہوئی ہے، غذائیت رکھی ہے، وہ سب اندر آ کے اپنا اپنا عمل کرتی ہے۔ اور کہاں پر یہ کام ہوتا ہے؟ معدے میں۔ کہاں ہوتا ہے؟ معدے سے پھر مختلف آرگنز کی طرف یہ سفر شروع ہوتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جو فرسٹ سٹیج ہے، میں تھوڑا سا I'll transfer it to the tasawwuf. I would like to transfer these statements towards tasawwuf. So the maida, stomach is the first place where the food comes to. سب سے پہلی جگہ ہے جہاں کھانا آتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر فَإِذَا صَحَّتِ الْمِعْدَةُ، اگر تو معدہ ٹھیک ہے، if your stomach is healthy، تو کیا ہوگا؟ ان عروق سے نیوٹریشن صحیح صحت کے ساتھ اپنے اپنے مقام پہ پہنچ جائے گی۔ اور آگے وَإِذَا فَسَدَتِ الْمِعْدَةُ، لیکن اگر یہ معدہ کمزور ہے، ویک ہے، بیمار ہے، تو کیا ہوگا؟ صدرت العروق بالسقم، تو پھر کیا ہوگا کہ یہی رگیں لوٹیں گی واپس، لیکن بیماری کے ساتھ، کمزوری کے ساتھ، النسز کے ساتھ، سکنسز کے ساتھ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ معدہ آپ کی نیوٹریشن کو اپنی اپنی جگہ ٹرانسفر کرنے کے لیے پہلا سٹیج ہے۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ بی اٹینٹیو، توجہ میری طرف۔ حضور نے کیا فرمایا کہ اگر معدہ درست ہو تو صحت ہے، معدہ درست نہ ہو تو بیماری ہے۔ تو اس سے پتہ چلا ایسا نہیں کہ معدے میں غذا آ کے بعد ختم ہو جاتے، نہیں، پھر لیور کا اپنا کام شروع ہو جاتا ہے۔ once the function of stomach is finished, then the other organs they start doing their functions. پھر لیور اپنا فنکشن شروع کر دیتا ہے، جی صاحب نہیں سمجھے؟ گردے پھر اپنا فنکشن کرتے ہیں، ہارٹ اپنا فنکشن کرتا ہے، اسی طرح پینکریاز اپنا فنکشن کرتا ہے، لنگز اپنا فنکشن کرتے ہیں۔ لیکن پہلا سٹیج کون سا ہے نیوٹریشن کے لیے؟ پہلا سٹیج بولو، معدہ۔ تو گویا حضور نے فرمایا جس کی پہلی منزل درست ہو گئی اس کی آخری منزل درست ہو گئی۔ سمجھ آئی نا گل نہیں؟ اب دیکھو، لیٹ می جسٹ ٹرانسفر اٹ ٹو تصوف۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان سے گزرتے، کہاں سے گزرتے؟ اور اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ ان کے جو ٹیئرز ہیں یہ سلائیڈنگ ڈاؤن دیئر چیکس، اتنا روتے ہیں۔ قبرستان کے اندر، ایک گریو یارڈ کے اندر، ایک سیمیٹری میں حضرت عثمان بن عفان ہیں، اور اتنا کرائنگ ہے،
اتنا رونا دھونا ہے کہ آپ کے آنسو مبارک اتنے زیادہ گرتے ہیں کہ جو آپ کی داڑھی مبارک ہے یہ ساری کی ساری ویٹ ہو جاتی، گیلی ہو جاتی۔ تو کسی نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل۔ کیا فرمایا؟ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اور فرمایا کہ جس کی یہ منزل آسان ہوئی، میرے نبی نے فرمایا اگلی منزل اس سے آسان ہوگی، اور اگر اس کی یہ منزل ناکام ہو گئی تو اگلی اس سے زیادہ مشکل ہوگی۔ اس لیے گویا جس کی قبر درست ہو گئی اس کی آخرت بھی درست ہو گئی۔ اسی طرح کھانے میں بھی پہلی منزل معدہ ہے، جس کا معدہ درست ہو گیا اس کا دل بھی درست ہے، اس کے گردے بھی درست ہیں، اس کا لیور بھی درست ہے، اس کا دماغ بھی درست ہے۔ پتہ چلا معدہ پہلی منزل ہے، اور جس کا معدہ درست ہو جائے اس کا سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور قبر پہلی منزل ہے، جس کی قبر درست ہو جائے اس کا حشر بھی درست ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ آئیے گا؟ یہ ہے صوفیانہ طرز۔ اچھا، حدیث تو میں نے پیش کر دیا، ٹائم بھی بہت ہو رہا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ نیکسٹ حدیث کی طرف جاؤں کہ نہ جاؤں، لیکن ابھی میں کچھ آپ کو مزید کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پتہ چلا معدہ ریسٹ آف دا آرگنز کو چلانے کے لیے فرسٹ فیز ہے، نہیں سمجھے؟ فرسٹ فیز ٹو ڈیکمپوز دا انٹیک آف ونز فوڈ، سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہاں ڈیکمپوزیشن ہوتی ہے، پہلے تو آپ دانتوں سے خوب اپنا غصہ نکالتے ہیں، نہیں سمجھے؟ پہلے دنداں نال اپنا غصہ کڑنے ہو جو بھی بانے ہو منہ، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد پھر اگلا کام معدہ کرتا ہے، لیکن معدہ جس طرح اس کو گرائنڈ کرتا ہے نا آپ کے فوڈ کو، اس طرح منہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین نے بنایا ہوا میکینزم ہے، اس کا فزیکل میکینزم سسٹم، کہ جس کے ذریعے سے معدہ فوڈ کو اس جگہ پہ پہنچا دیتا ہے کہ ایبزارپشن کی جو سٹیج ہے وہ ایزی ہو جائے، آسان ہو جائے۔ اب اس سے اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، آبجیکٹ کیا ہے؟ کہ کیپ یور اسٹمک ہیلدی۔ ٹیچنگ کیا ہے اس میں؟ کیونکہ اگر آپ نے معدے کو درست نہ رکھا تو باقی جسم بھی خراب ہوگا۔ اچھا، روحانیت کا ایک اور بھی اس میں سے چھوٹی سی ونڈو اور کھول دیتا ہوں۔ لیٹ می اوپن another window from the world of this روحانیت and spiritual world۔ وہ کیا کہ حضور نے ایک بات اور بھی فرمائی، کہ حضور نے فرمایا کہ جسم میں ایک اور ٹکڑا بھی ہے، اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، حضور نے فرمایا جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے، اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَتْ الْجِسْمُ كُلُّهُ، حضور نے فرمایا کہ وہ ایک ٹکڑا جسم میں اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارے کا سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتِ الْجِسْمُ كُلُّهُ، اور فرمایا کہ اگر وہ خراب ہو جائے تو سارے کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا الا وہی القلب، حضور نے فرمایا خبردار وہ تمہارا دل ہے۔ وہ کیا ہے؟ تمہارا دل ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اسپرچول ورلڈ میں پورے جسم میں مقام دل کا ہوتا ہے، اور فزیکل ورلڈ میں آپ کی باڈی کے اندر سب سے بڑا مقام آپ کے معدے کا ہوتا ہے، نہیں سمجھے؟ تو فرمایا کہ اپنی جو آپ کا فزیکل اپیرنس ہے اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے معدے کو ٹھیک رکھو، چونکہ باقی جسم ٹھیک رہے گا، اور اپنی روحانی اپیرنس کو ٹھیک رکھنے کے لیے اپنے دل کو ٹھیک رکھو۔ آج پہلی دفعہ یہ درس آپ کو مل رہا ہے کہ معدے نہ بھی خیال کرو تو دل نہ بھی خیال کرو۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟
یہ ادھر سے ایک سویٹ کھائی، پھر ایک پورا اتنی بڑی بوتل ڈرنک کی پی، پھر آپ کچن میں گئے، ویسے چلتے چلتے 2-4 بسکٹ ویسے ہی کھا گئے، سمجھ آئی؟ لیکن اس کو آپ کبھی بھی انکلوڈ نہیں کرتے اپنی انٹیک میں. یو نیور انکلوڈ دیز تھنگز ایز یو ہیو ٹیکن سم تھنگ اینڈ یو ہیو ایٹن اینڈ یو ہیو ڈرنک سم تھنگ، یو نیور انکلوڈ دیٹ. آپ کب انکلوڈ کرتے ہیں؟ بلکہ ہمارے لوگ جب ایون دسترخوان بچتا ہے نا، تو وہ جو شروع میں سٹارٹرز آتے ہیں نا، یو نو واٹ سٹارٹرز آر، ماشاء اللہ یو آر کوائٹ فیملیئر ٹو آل دیز سورٹ آف تھنگس. چونکہ our all intentions and attentions are dragged towards these sort of things, worldly things. So these are the sustenance of this world, and all of our attentions are diverted to these things, which is not right. تو آپ کے سٹارٹرز جب لگتے ہیں اس میں روسٹ ہے، کبابز ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، تو یو نیور انکلوڈ دیٹ ایز اے میل. آپ کہتے ہیں کھانا اس تو بعد شروع ہو سکے. کیوں بھائی صاحب، آپ تو جانتے ہی ہیں، عاشق صاحب بھی جانتے ہیں، دسترخوان یہی بچھاتے ہیں. تو آپ جب سٹارٹر شروع کرتے ہیں تو لک ایٹ یور سٹارٹرز. If this is the state of your starters, how you are going to end with your food. اور سٹارٹرز میں اتنا کچھ کھا جاتے ہیں، آپ انکلوڈ نہیں کرتے، کہتے ہیں کھانا will start after that. Main meal is going to be started afterwards. You never include your starters in your intake. کہتے ہیں یہ تو ہوتا ہی ہے. اچھا جو آپ آخر میں میٹھا کھاتے ہیں وہ بھی آپ انکلوڈ نہیں کرتے، کہتے ہیں میٹھا سنت ہے. All of a sudden someone reminds you of this sunnah. جی تو پھر بیچ میں آپ اصل جو کھانا کھاتے ہیں نا، 5-10 روٹیاں، 2-4 پلیٹیں چاول، یہ کھا کے تو پھر 10-15 سال تو آپ جوان ہوتے ہیں. Because when you are young, all of your organs can take your misbehaving with them. They can take it, but to a certain extent, not for all the life. There a time comes where their hands up and they say, we do tawbah from you. سمجھ آئی کہ نہیں؟ We seek refuge from you. تو 10-15 سال جوانی ہوتی ہے، عورتیں بھی مرد بھی کھاتے ہیں خوب، تو کیا ہوتا ہے، دل بھی صحیح کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ پریشر ہوتا ہے، ایک کنٹینیوس پریشر ہوتا ہے، اور وہ پریشر ٹیک کر رہا ہوتا ہے. لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ ویکنیسز آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اب دیکھو، جو بھی کھاؤ آپ نے اس کو آج کے بعد انکلوڈ کرنا ہے، چاہے ایک چھوٹا دانہ انگور کا ہی کیوں نہ کھاؤ. کیوں بھی ڈاکٹر صاحب، اس ایک دانے انگور کی بھی کوئی نیوٹریشن ہے کہ نہیں؟ بولو. اس کو بھی آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے. اور ایک پیس آف بسکٹ اگر کھاتے ہو آپ نے اس کو بھی کاؤنٹ کرنا ہے. لہذا مومن کی شان یہ ہے کہ وہ بہت کھانے والا نہیں ہوتا. مومن کون ہے؟ خیر الامور اوسطها، خیر الامور اوسطها پر عمل کرنے والا. مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ بیلنسڈ وے آف لائف کو اٹین کرتا ہے. بیلنسڈ وے آف لائف. لائف میں سلیپنگ بھی آتا ہے، واکنگ بھی آتا ہے، ریڈنگ بھی آتا ہے، ایٹنگ بھی آتا ہے، ڈرنکنگ بھی آتا ہے، ایون ورشپنگ بھی آتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ کی ورشپ اتنی زیادہ ہو جائے کہ بیوی بچوں کے حقوق آپ سے رہ جائے. نہیں، ورشپ میں بھی اللہ نے بیلنس رکھا ہوا. اللہ نے قرآن میں فرمایا قم اللیل الا قلیلا. اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا نمازاں پڑھ دیتے ہو لیکن تھوڑی کٹ کرو. Who has this reward from Allah subhanahu wa ta'ala and this very high status in the court of Allah subhanahu wa ta'ala as our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they have this honor in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah says, stop doing so much ibadah. Qumil layla
You are standing to pray. You are standing in front of us to offer your salah. What time? In the night times. In the middle of the night. Before the dawn and before azan of Fajr. Oh my beloved Prophet, we can see that you are standing and offering your namaz. Qumil layla. You can do that illa qalila, but you have to shorten it. آپ کو چھوٹا کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا this is the holy status of our beloved Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ان سے کہہ رہا ہے تھوڑی کٹ کرو. تو there is a balance in our Islamic life. We have to look after that. تو بیلنس رکھنا چاہیے. تو کھانا ایسے نہ کھاؤ کہ معدے پر ظلم ہو. اور یہ بتایا گیا ہے سنت کیا ہے. when you can remember the sunnah of eating and enjoying yourself with the sweet at the end, why don't you keep this remembered within your heart, within your head, that it is also a sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to make 3 parts of your tummy. اپنے پیٹ اپنے معدے کے 3 حصے کرو. وہ کس طرح؟ ایک حصہ رکھو پانی کے لیے, ٹھیک ہے, ایک حصہ رکھو کھانے کے لیے, ایک حصہ رکھو سانس لینے واسطے. کو سانس بھی تو آ گئے, سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو بعض لوگ اتنا کھا لیتے ہیں, they eat so much that they can't even breathe. نہیں سمجھے؟ because there is no space left to breathe. So you should keep some space and you should keep some little place for breathing as well. So if you put all the things in one maida and one stomach, water and other food things, eatables, and then you become so you become like you come to a state where you can't breathe properly. So this is not the shan of a moment. This is the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam کہ آپ نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا. یعنی when you have the craving for to eat more and you stop eating, this is the sunnah of Rasulullah. You never act upon this, but you remember to eat mitha and eat sweet at the end. تو میدے پر ظلم نہیں کرنا, میدے پر ظلم نہیں. کیوں کہ حضور نے کیا فرمایا؟ المعدۃ حوض البدن. تو اپنے جس نے بدن کا حوض خراب کر دیا, جس نے بدن کا تالاب خراب کر دیا, بتاؤ وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اچھا, اب لیٹس اگین ٹرن ٹورڈ تصوف. لیٹ اس explain it in the way of Sufyana tarz kalam, and we would like to quote from the holy book of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ نے کیا فرمایا؟ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. حضور نے فرمایا کہ پاک چیزیں کھاؤ. کیا فرمایا؟ پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. پاک چیزیں کھاؤ, نیک عمل کرو. یہ صوفیانہ طرز ہے. اس سے پتہ چلا کہ پاک چیزیں کھانے کا مطلب حلال کھانا ہے, حرام کی روزی کو معدے میں نہ ڈالنا. چونکہ دنیا والوں کا رزق تو حرام بھی ہو تو معدے میں جاتا ہے, نیوٹریشن آتی ہے, طاقت آتی ہے, اور جو حلال کھاتا ہے اس سے بھی نیوٹریشن آتی ہے اور طاقت آتی ہے. لیکن فرق یہ ہے, صوفیاء فرماتے ہیں جس کے معدے میں حلال رزق آتا ہے, جب نیوٹریشن آتی ہے تو انرجی پیدا ہوتی ہے, اس انرجی سے پھر وہ نیک کام کرتا ہے. اور گناہگار جو حرام روزی کھاتا ہے, پاک ناپاک کا فرق نہیں کرتا, لافل اور ان لافل کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا.
those who don't mind the difference between lawful and unlawful means of sustenance, still they receive the nutrition, and out of that nutrition they receive energy. But Sufiya tell us that through that energy his actions becomes unlawful. And those who take halal food, they also receive nutrition and energy, but through that energy they do the lawful actions. تو فرمایا کلو منت طیبات وعملوا صالحا، فرماتے تسی چنگا رزق کھاؤ تاکہ چنگے کم کرے. A person who is after halal, a person who loves to eat and drink halal, a person whose source of income is halal, so whenever he takes a sip of water or drink or have one bite of the food from halal means, inshallah his actions will be lawful. اس کے کام بھی چنگے ہوں گے. تو جو اندر رزق ہی ناپاک ہو, نہیں سمجھے, جس کے اندر رزق ہی ناپاک ہے وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو پتہ چلا حضور نے فرمایا المعدۃ حوض البدن. بھائی جس بندے نے کرنا پانی خراب ہو جائے تو سو کس طرح زندگی گزار سی؟ تساں نے کرا ہی پانی ہونا کہ نہیں پاکستان. تو اگر آپ کا واٹر ٹینک یہ ناپاک ہو جائے, فلدی ہو جائے, تو سارے کپڑے نہیں دھو سکتے, کھانا نہیں پکا سکتے, پانی نہیں پی سکتے, فرش نہیں دھو سکتے, سارا نظام مکان کا ٹھپ ہو جائے گا کہ نہیں؟ Same is the case with the pond of your body, which is your stomach. If you keep it clean, all of the organs will be working fine in the light of teachings of Islam. اور اگر آپ کا پونڈ آف دا باڈی اگر کرپٹ ہو گیا, فلدی ہو گیا, تو چونکہ غذا ناپاکی سے آ رہی ہے, بولو ناپاکی سے غذا آ رہی ہے, تو پھر ہاتھ کا کام بھی خراب ہو جائے گا, آنکھ کا کام خراب ہو جائے گا, زبان کا کام خراب ہو جائے گا, ہاتھوں کا کام خراب ہو جائے گا, قدموں کا کام خراب ہو جائے گا. اب بتاؤ مجھے, اگر آپ کو پتہ چل جائے میرے کنویں کے اندر کتا مر گیا, there is a dead dog body inside the well, and you still using that water to clean your clothes, so you can just clean them by removing the stains from that, but Islamically they will not be regarded as a clean fabric. You cannot read namaz while wearing those fabrics which are washed with dirty water. And وہ جو آپ کا مصلی ہے, پریئر میٹ ہے, وہ اگر آپ نے اس پانی سے دھویا اس پہ نماز جائز ہے؟ بولو نا, بولو. اور if you have washed your floor in Pakistan and same in Bangladesh, we have solid